ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ سے لے کر 12ویں تاریخ کے سورج ڈوبنے سے پہلے تک قربانی کا وقت ہے. چاہے جس دن قربانی کرے، لیکن قربانی کا سب سے بہتر دن 10ویں کا ہے، پھر 11ویں تاریخ، پھر 12ویں تاریخ. قربانی کی نیکی ایسی ہے جو صرف سال کے 3 دنوں میں ادا کی جا سکتی ہے. باقی ساری نیکیاں پورے سال میں ادا ہو سکتی ہیں. نفل پورے سال میں، عمرہ پورے سال میں، تلاوت پورے سال میں، نفلی نماز پورے سال میں. لیکن قربانی اتنی بڑی عبادت کہ قربان ہونے والے جانور کے اوپر جتنے بال ہیں اللہ اس کے بقدر نیکیاں عطا فرماتے ہیں. تو یہ قربانی اور اتنی بڑی نیکیوں کا سامان سال میں ان 3 دنوں میں ادا ہو سکتا ہے اور حاصل کی جا سکتی ہے. بسا اوقات ذہن میں آتا ہے کہ قربانی نہ کروں، اس کے بدلے میں یہ رقم فلاں کی خیر خواہی میں لگا دوں، فلاں کی ضرورت میں لگا دوں، فلاں کی خدمت میں لگا دوں، فلاں کی مدد میں لگا دوں. تو بھائی وہ عبادتیں اپنی جگہ مبارک، جیسے نماز کے بدلے میں روزہ نہیں رکھ سکتے اور حج کے بدلے میں زکوٰۃ نہیں دے سکتے اور زکوٰۃ کے بدلے میں کسی بچی کی شادی نہیں کرا سکتے، ایسی ہر عبادت کا اپنا اپنا مقام ہے. ایک کا دوسرا بدلہ نہیں ہو سکتا کہ چلو میاں میں زکوٰۃ تو نہیں دیتا، کچھ روزے اور رکھ لیتا ہوں. چلو میاں میں نماز تو نہیں پڑھتا لیکن کچھ صدقہ خیرات زیادہ کر دیتا ہوں. تو ہر عبادت کا اپنا اپنا مقام ہے. تو جس طریقے سے ایک عبادت دوسرے عبادت کے بدلے نہیں ہو سکتی کہ یہ فریضہ نہ ادا کروں اس کے بدلے میں یہ خدمت کر دوں، اسی طرح قربانی نہ کرنا اور یہ کرنا کہ اس رقم سے میں فلاں کی مدد کر دیتا ہوں اور اس رقم سے فلاں کا ساتھ میں بچی کی شادی کرا دیتا ہوں. وہ نیکی بھی اپنی جگہ مبارک ہے، لیکن قربانی کا جو وجوب ہے اور جو قربانی ضروری ہے وہ تو بہرحال کرنا ضروری ہے. اگر بچی بالغ ہے، بچہ بھی بالغ ہے اور میاں بیوی کے پاس بھی پیسے ہیں تو بلوغت کے ساتھ ساتھ ان کے پاس مقدار بھی ہے نصاب کی، سب پر قربانی واجب ہوگی. اور پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے عمل سے یہ ترغیب دی ہے کہ ان دنوں میں نہ صرف یہ کہ واجب قربانی کرنی چاہیے بلکہ نفلی قربانی بھی کثرت سے کرنی چاہیے. نفلی قربانی بھی جن کو اللہ نے خوشحالی دی ہے، وسائل دی ہیں، کثرت سے نفلی قربانی بھی کرنی چاہیے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عمل سے کر کے دکھایا. 10ویں تاریخ کو شہر والوں کے لیے قربانی کا مستحب وقت عید کی نماز اور خطبے کے بعد ہے، جبکہ گاؤں والوں کے لیے جس میں عید کی نماز نہیں ہوتی سورج طلوع ہونے کے بعد ہے. قربانی عید کی نماز کے بعد ہے اہل شہر کے لیے، اس لیے کہ عید کی نماز واجب ہوتی ہے شہر والوں پر. دیہات والوں پر عید کی نماز واجب نہیں ہوتی، جیسے وہاں جمعہ ان پہ واجب نہیں ہوتا، انہیں ظہر پڑھنی ہوتی ہے. تو ان کے لیے قربانی ہے کہ سورج نکلنے کے بعد وہ قربانی کریں، اور شہر والے عید کی نماز کے بعد قربانی کرنا ان کے لیے مستحب ہے. گاؤں والوں 10ویں سے 12ویں تک جب جی چاہے قربانی کرے، چاہے دن میں چاہے رات میں، لیکن رات کو ذبح کرنے کے بجائے دن کو کرنا زیادہ افضل ہے. اگر کوئی شہر کا رہنے والا اپنی قربانی کا جانور کسی گاؤں میں بھیج دے کہ وہاں اس کی قربانی کی عید کی نماز سے پہلے بھی درست ہے، اگرچہ وہ خود شہری ہی میں موجود ہو، ذبح ہو جانے کے بعد اس کو منگوا لے اور گوشت کھائے. قربانی جیسے اجتماعی قربانیاں ہوتی ہیں اور خوشحال مسلمان دیہاتوں میں قربانی کرانے کے لیے وقف قربانیاں کرواتے ہیں، تو ان کی یہ قربانیاں جب دور دراز شہروں میں ہوں تو ظاہر ہے وہ
عید سے پہلے بھی ہو سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اگرچہ یہ خود میں شہر میں رہ رہا لیکن اس کی قربانی اس دیہات میں ہو رہی تو عید کی نماز سے پہلے بھی ان کی یہ قربانی بالکل درست ہے۔ قربانی کے جانور بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا، گائے، بیل، بھینس، بھینسا، اونٹ، اونٹنی، ان جانوروں کی قربانی درست ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی درست نہیں۔ بکری سال بھر سے کم کی درست نہیں، جب پورے سال بھر کی ہو تب قربانی درست ہے۔ گائے، بھینس 2 برس سے کم کی درست نہیں، پورے 2 برس کی ہو چکے تب قربانی درست ہے۔ اونٹ 5 برس سے کم درست نہیں۔ تو جانور بھی طے ہیں اور ان کی عمر بھی طے ہے۔ بس اللہ معاف فرمائے، اب چونکہ امانت اور دیانت کا سلسلہ رخصت ہوتا چلا جا رہا ہے اور لوگوں کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ حلال آ رہا ہے، حرام آ رہا ہے، بس پیسہ آنا چاہیے۔ تو ایسے بھی بہت ساری چیزیں کہانیاں آتی ہیں کہ نقلی دانت لگے ہوتے ہیں، نقلی دانت لگا دی جاتے ہیں، حالانکہ وہ بچڑا 2 سال کا ہوتا نہیں اور وہ بچڑی 2 سال کی ہوتی نہیں، اور وہ کہتے ہیں 2 دانت 2 دانت، دانت کا مطلب انہیں 2 سال ہو گئے، 2 سال ہو گئے۔ دیکھنے والا بیچارہ جب سرسری نظر سے دیکھتا ہے تو نظر آتے ہیں دانت ہوتے ہیں، اور بعد میں بدلتا ہے یہ تو نقلی لگے ہوئے یہ تھے۔ تو اس بات کا ضرور خیال رکھا جائے کہ وہ 2 برس کی ہو، اور اسی طرح بکرا بھی 1 سال کا ہو۔ بکری جب پورے 1 سال کی ہو جاتی ہے، اور گائے جب پورے 2 سال کی ہو جاتی ہے، اور اونٹنی جب پورے 5 سال کی ہوتی ہے، تو اس کے نچلے جبڑے کے دودھ کے دانتوں میں سے سامنے کے 2 دانت گر کر 2 بڑے دانت نکل آتے ہیں۔ نیچے جبڑے کا جو حصہ ہے اس سے دودھ کے دانت گر کر 2 بڑے دانت نکل آتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں یہ بکرا 2 دانت ہے، یعنی اسے 1 سال ہو گیا ہے۔ بکری 1 سال کی ہو گئی ہے۔ یہ گائے 2 سال کی ہو گئی ہے کہ وہ 2 دانت اس کی گواہی دیتے ہیں۔ نر اور مادہ دونوں کا یہی ضابطہ ہے، تو 2 بڑے دانتوں کی موجودگی جانور کی قربانی کے لائق ہونے کی اہم علامت ہے، لیکن اصل یہی ہے۔ لیکن ایک آدمی ہے، اس نے اپنا جانور خود پالا، اپنے ہاں جانور خود پالا، بکرا خود پالا، بکری خود پالی، اور اسے 1 سال ہو گیا لیکن یہ علامت نہیں آئی، تب بھی اس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ یہ تو ایک ظاہری علامت ہے، لیکن دوسری طرف اسے یقین ہے کہ میرا پورا 1 سال ہو گیا ہے اور اس گائے کو پورا 1 سال ہو گیا ہے، تو میں نے خود پالا ہے۔ 2 سال بچڑی کے ہو گئے کافی ہیں، تو دانت نہ بھی آئے تو قربانی درست ہے۔ لیکن باہر سے جو آپ خرید رہے ہیں تو ظاہری علامات کا خیال کرنا ہی ضروری ہے، ورنہ اگر آدمی خود پالتا ہے تو پھر دوسرے معاملہ ہے۔ دمبا یا بھیڑ اگر اتنا موٹا تازہ ہو کہ سال بھر کے جانوروں میں رکھیں تو سال بھر کا معلوم ہوتا ہو، تو سال بھر سے کم لیکن 6 ماہ سے زائد عمر کے دمبا اور بھیڑ کی قربانی بھی درست ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو سال بھر کا ہونا چاہیے۔ دمبا اور بھیڑ میں یہ گنجائش ہے کہ وہ اتنا فربا اور اتنا صحت مند ہے کہ اگر اسے سال بھر کے جانوروں میں رکھ دیں تو 1 سال کا لگے، تو اس کو 6 مہینے سے زائد اگر ہو تو اس کو بھی قربانی کے لیے جائز ہے۔ جو جانور اندھا یا کانا یا 1 آنکھ کی تہائی روشنی سے زیادہ اس کی جاتی رہے تو اس کی قربانی درست نہیں، یعنی ایسا عیب جسے شریعت نے بھی عیب دار کہا ہے، ایسا عیب جسے شریعت بھی عیب دار کہہ رہی ہے، تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں۔ جس جانور کا 1 کان تہائی سے زیادہ کٹ گیا یا دم تہائی سے زیادہ کٹی ہو تو اس کی قربانی بھی درست نہیں۔ اتنا دبلا کہ بالکل مریل جانور، جیسے ہمارے یہاں جو ہے گوشت بیچنے والے گائیں جب بالکل مرنے لگتی ہے تو اسے ذبح کر کے فروخت کر دیتے ہیں، بوڑھی پتنی کس قسم کی، ہاں تو جانور اچھا ہونا چاہیے، دیکھنے میں بھی اچھا ہو، خوبصورت لگے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ہاں تم اس وقت تک بڑھیا نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جتنا تم اس کو خرچ نہ کرو جو تمہیں پسند آئے۔
جو میں تمہیں پسند آئے. اچھا جناب، اللہ کے لیے گوشت تو مطلوب نہیں ہے، اللہ کو گوشت تو مطلوب نہیں ہے، اللہ کا تو تمہارا خلوص مطلوب ہے کہ تم کس محبت اور جذبے کے ساتھ اللہ کی خاطر اس جانور کو ذبح کر رہے ہو. اور سمجھتے بھی ہیں ہم کہ اس قربانی کی بنیاد تو کیا ہے، بیٹے کو ذبح کر رہے. وہاں تو گوشت کا نام و نشان بھی کوئی نہیں، وہاں تو بیٹے کو ذبح کیا جا رہا، وہاں تو گوشت کا نام و نشان ہی کوئی نہیں، وہاں تو کوئی اور چیز پیش نظر ہے ہی نہیں کہ گوشت کھائیں گے، گوشت تقسیم کروں گے، لوگوں میں گوشت ملے گا، غریبوں کے فائدہ ہو جائے گا. ہاں، وہاں تو مقصود کیا ہے، اللہ راضی ہو جائے، بس اللہ راضی ہو. بیٹے کو ذبح کرنا آسان نہیں ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اگر یہ حکم آ جاتا کہ اپنے آپ کو ذبح کر لو، یہ پھر بھی آسان ہے بنسبت اس کے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلانا. تو پسندیدہ چیز ذبح کا اچھی چیز ہو، دیکھنے میں اچھی لگے. ہاں، گنجائش ضروری ہے اپنی استعداد کے مطابق ہو. اور اس دیکھنے کا مطلب یہ بھی نہیں کہ گراؤنڈ میں کھڑی کر دیا، تماشا لگا دیا، میاں دیکھ لو 5-15 لاکھ کا لیا ہے، 1.5 کروڑ کا لیا ہے. ریاکاری شہرت مقصد نہ ہو، اللہ کو راضی کرنا. ریا شہرت مقصد نہ ہو، اللہ کو اسے کہیں کہ راضی کرنا ہو، مناسب ہو، درمیانہ ہو، دیکھنے میں اچھا ہو. تو نہ مریل ہو، نہ ایسا ہو کہ لوگوں کی نظریں اٹھنے لگ جائیں. ہاں، اور ریا اور شہرت کا باعث بنے. اس فتنے سے بچنا بھی پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو مناسب ہو، اچھا ہو دیکھنے کے اندر. اور چونکہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کے یہاں قربانی مقصود ہے کہ وہ اللہ راضی ہو جائے. تو فرمایا ایسا ہونا چاہیے جس جانور کے دانت بالکل نہ ہو، اس کی قربانی درست نہیں. اگر کچھ دانت گر گئے لیکن جتنے باقی ہیں ان سے اگر وہ چارہ کھا سکتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے. اللہ بھائی عمل کی توفیق نصیب فرمائے.